بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ پورے گاؤں پر پھیل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دھند کا موسم تھا۔ سورج کی تپش میں بھی حرارت کے بجائے ایک ٹھنڈک سی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں جلدی جلدی اٹھی، فجر کی نماز پڑھی اور فوراً سے اپنا سامان لے کر باہر آ گئی۔ میرے ساتھ میری ساس بھی رہتی تھی۔ میں نے انہیں بچوں کا خیال رکھنے کا کہا اور فوراً سے ندی کنارے آ گئی کہ اب میرا ذریعہ معاش یہی بن گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں مچھلی نہیں بکتی، لیکن میں نے تحقیق نہیں کی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ بس میں نے سوچا تھا کہ جو ندی کنارے بہت سی مچھلیاں کل میں نے دیکھی تھیں، انہی کو پکڑ کر، انہی کو بیچ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہوں۔ اس گاؤں میں جب سے آئی تھی تو مجھے یہ بات ستا رہی تھی کہ آخر یہاں لوگ مچھلی کا استعمال کیوں نہیں کرتے، جبکہ وافر مقدار میں ندی میں بہت سی مچھلیاں میں نے تیرتے ہوئے دیکھی تھیں۔ بس یہی سوچ میرے ذہن میں آئی اور کچھ عرصہ گاؤں میں گزارنے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے یہی طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ آج میں پہلی بار اپنے ساز و سامان کے ساتھ مچھلی پکڑنے پہنچ چکی تھی۔ مجھے مچھلی پکڑنا میرے شوہر نے سکھایا تھا۔ وہ مچھیرے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد اب ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی، لہٰذا صبح ہی صبح میں ندی کنارے پہنچ گئی تھی۔ گاؤں کی صبح تو ویسے بھی جلدی ہو جاتی ہے، لوگ کھیتوں میں موجود تھے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے، لیکن اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ابتدا کروں گی اور یہاں مچھلی کی فروخت میں اپنا نام بھی کماؤں گی اور اپنے گھر اور بچوں کا پیٹ بھی پالوں گی۔ کافی دیر تک ندی کنارے بیٹھے رہنے کے بعد میں نے جب جال اٹھا کر دیکھا تھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ بہت سی مچھلیاں اس میں پھنس گئی تھی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ یہ پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن اتنی ساری مچھلیوں کا جال میں پھنس جانا میرے لیے تو فخر کی بات ہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی انہیں چھلے میں ڈالا تھا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر گاؤں کے راستے میں پہنچ گئی تھی، جہاں بازار لگتا تھا۔ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے آتے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے مچھلی بیچنا شروع کر دی، لیکن حیرت انگیز طور پر دوپہر ہونے کو تھی۔ کسی نے بھی مچھلیاں لینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، بلکہ آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس گاؤں کا یہ رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں بہت مایوس ہو گئی اور دوبارہ اپنے گھر آ گئی۔ وہاں میں نے سوچا کہ میرے بچے بھوکے ہوں گے، یہی مچھلیاں تل کر میں انہیں کھلا دیتی ہوں۔ میں نے فوراً سے انہیں دھویا، صاف کیا، اس کے بعد توا چولہے پر رکھا، لکڑیاں جلا کر آگ جھونکی اور توے پر تیل ڈال کر میں نے مچھلیوں کو رکھ دیا۔ یہ شام کا وقت تھا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہاں گاؤں کی شام ایسے ہی ہوتی تھی۔ مغرب کے بعد چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا تھا۔ چاند کی روشنی سے ہی تھوڑی بہت گلیوں میں روشنی ہوتی تھی۔ میں نے دھواں جمع ہونے کے باعث کھڑکیاں کھول دی تھی اور مچھلیوں کی بھینی بھینی تازہ تازہ سی خوشبو پوری گلی میں پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا اور آگ بجھ گئی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر فوراً سے جیسے ہی کھڑکی بند کرنی چاہی تو ایسا محسوس ہوا جیسے دروازہ زور زور سے بجا ہو۔ بچے وہاں کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے اور یہاں میں سردی میں ٹھٹھر کر ان کے لیے مچھلیاں تل رہی تھی۔ بھوک بڑھ چکی تھی، لیکن اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں اچھل کر دور ہوئی۔ ایک لمبا چوڑا آدمی جس نے اپنا چہرہ چوغے میں چھپایا ہوا تھا میرے گھر آیا تھا اور اپنی لمبی چوڑی ہتھیلی کو میرے آگے پھیلا کر کچھ کہنے لگا تھا۔ اس کی آواز بہت زیادہ بھاری اور گرجدار تھی اور میں نے جب کانپتے ہونٹوں کے ساتھ اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کیا کام ہے، تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ میں کچھ لینے آیا ہوں اور اب تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں فوراً سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ مچھلیاں وہیں توے پر پڑی تھیں۔ میں اپنے بچوں کے پاس بھاگ آئی تھی، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی تھی، کوئی بھی شخص اندر نہیں آیا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید کوئی لوٹ مار کرنے آیا ہے، لیکن ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے جیسے ہی باہر نکلی تھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہاں پر تو کوئی آدمی تھا ہی نہیں، نہ کوئی ذی روح موجود تھی۔ میں نے چاروں جانب گھر چھان مارا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر جو دروازے پر تھا وہ کون تھا؟ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب جلنے کی بو میری ناک کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ میں نے جیسے ہی چولہے کے اوپر رکھے توے کی طرف دیکھا تو وہ جل کر کالا ہو چکا تھا اور میں روحاں سی ہو گئی تھی۔ میرے بچوں کے لیے جو مچھلیاں تلی تھیں
وہ شاید جل کر راکھ ہو گئی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو چولہا بند کر دیا تھا، اور وہ اندر آنے والا شخص کون تھا؟ میں دروازے کی طرف گئی تھی تو دروازہ بھی بند تھا۔ اب تو صحیح معنوں میں مجھے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن اس ڈر سے بھی زیادہ مجھے یہ دکھ تھا کہ میرے بچوں کے لیے تلی جانے والی مچھلیاں نہ جانے کیسے آگ بھڑک اٹھنے سے جل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر توے کو ہٹا دیا تھا، اور جیسے ہی نیچے رکھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہاں مچھلیوں کی جگہ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر مچھلیاں کہاں گئیں؟ اب صحیح معنوں میں میرا سر گھومنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سارا باورچی خانہ چکرانے لگا ہو۔ جیسے تیسے کر کے میں کمرے میں گئی تو بچوں سے پوچھا کہ بچوں، کیا زمین ہل رہی ہے؟ زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ بچے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، اپنی دادی کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑانے لگے۔ لیکن سچ میں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میری کیفیت کیوں عجیب سی ہو گئی تھی، اور مچھلی کی جگہ پتھر کیسے آ گئے تھے؟ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن پھر میں نے اپنے بچوں کو انڈے ابال کر دے دیے تھے اور وہ کھا کر سو گئے تھے۔ ساری رات میری آنکھوں سے نیند دور ہو گئی تھی۔ بار بار وہ شخص جس کی لمبی چوڑی ہتھیلی پر ایک عجیب سی انگوٹھی تھی، پھر مچھلیوں کی جگہ پتھر، اور پھر گھر کا چکرانا، یہ سب کچھ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ یہاں تک کہ نہ جانے کب نیند میری آنکھوں میں آ ٹھہری اور میں سو گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تھی تو کافی حد تک اجالا چھا گیا تھا، یعنی رات بھر جاگنے کی وجہ سے صبح میری تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اور اب کھلی تھی تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں اٹھی تھی تو جسم میں ہلکا سا درد بھی تھا، چلنا دو بھر ہو رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی تھی، اور ناشتہ بنانے کے لیے میں جیسے ہی باورچی خانے میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہاں جا بجا مچھلی کے کانٹے پھیلے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں بھوتوں نے بیٹھ کر مچھلی کی دعوت اڑائی ہو، پورے باورچی خانے میں بیٹھ کر گندگی مچا دی ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوف بھی محسوس ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا کہ رات کو پورا باورچی خانہ دھو کر سوئی تھی اور صبح وہی گند پھیلی ہوئی تھی، لیکن اندر دور کہیں خوف بھی موجود تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے دروازے پر وہ شخص، اس کے بعد مچھلیوں کا غائب ہونا، اور غائب ہونے کے بعد دوبارہ ان کے کانٹے سمیت باورچی خانے میں ملنا، یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سارا گند سمیٹا تھا اور برے دل کے ساتھ ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتہ کروا کر میں نے دوبارہ مچھلیوں کا جال اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں ندی کنارے جا کر دوبارہ مچھلی پکڑتی، میں نے اپنی پڑوسن بسما کو آواز دی تھی۔ میری آواز سن کر اس نے نہ جانے کیوں دروازہ بند کر دیا تھا۔ مجھے اس کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور آگے بڑھ کر اپنی پڑوسن بشرا کو یہ بات بتانا چاہتی تھی۔ وہ شاید باورچی خانے میں تھی، اس لیے اندر آنے کا کہہ کر وہ خود کام میں مصروف تھی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تھی تو اس کے تیور بھی عجیب سے ہو گئے تھے، لیکن پھر اس نے مجھے دروازہ بند کرنے کو کہا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے فوراً اس کے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا، تم نے کل گھر میں مچھلی پکائی تھی؟ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے مچھلی پکائی ہے؟ میں نے فوراً سے سوال کیا تھا۔ مجھے ایسے پتہ چلا کہ کل پورے گاؤں میں مچھلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوفناک بات واقع ہوئی تھی۔ پوری رات ہم نے آنکھوں میں کاٹ کر گزاری ہے صرف تمہارے مچھلی پکانے کی وجہ سے۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ آخر مچھلی پکانا گناہ تو نہیں ہے نا؟ تم اور پھر وہ پڑوسن بسما، تم سب مجھے اس قدر حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو اس گاؤں میں نہیں رہنے کو آئی ہوں، تمہیں معلوم تو ہے۔ تب بشرا نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیے تھے۔ وہ میری طرف آئی تھی اور کہا تھا کہ اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کل کیا تمہیں اور تمہارے بچوں کو مچھلی کھانا نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اس کی بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ یہ کیا پوچھ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آنسو میری آنکھوں میں آ گئے تھے اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ فوراً سے میرے کان کے قریب سرگوشی کرنے کے انداز میں آگے بڑھی تھی اور کہا تھا، یہاں گاؤں میں کوئی مچھلی نہیں پکاتا، ورنہ بھوکا جن زیادہ آ جاتا ہے۔ اب بھلا تم بتاؤ مجھے، کل کوئی دروازے پر آیا تھا؟ اور میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر چند قدم دور ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے فوراً سے کہا تھا کہ راہیلا، تم ابھی کے ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ نہ صرف اپنا بلکہ پورے گاؤں کا نقصان کر دو گی۔ تمہیں نہیں پتا کہ گاؤں میں مچھلی نہیں پکائی جاتی،
کیونکہ جب کبھی مچھلی پکائی جاتی ہے تو بھوکا جن زاد آ جاتا ہے اور پھر اس گھر میں جو کچھ بنتا ہے اسے نہ صرف ہڑپ کر دیتا ہے بلکہ گاؤں والوں کو نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اب تم نے مچھلی پکا کر انتہائی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں اس کے سدے باپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ تمام گاؤں والے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب میں تم سے درخواست کرتی ہوں، تم میرے گھر سے بھی چلی جاؤ، ورنہ میرے گھر میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے وہ آ جائے گا اور نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھے گا۔ اس نے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا تھا اور میں انتہائی ڈرتے قدموں اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا تھا، مجھے اپنے قریب سے انتہائی تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بال بھی بکھر گئے ہوں، جبکہ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی، ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں خود میں سمٹ گئی تھی۔ اب میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ گھر جاؤں یا ندی کنارے مچھلی پکڑنے۔ اسی دوران میرے کان کے پاس جیسے کسی نے سرگوشی کی تھی اور کہا تھا، سوچ کیا رہی ہو، جاؤ ندی کنارے مچھلی پکڑو اور میری مہمان نوازی کرو۔ اس آواز میں اس قدر طاقت تھی کہ اس آواز کی بنا پر میرے قدم خود بخود ندی کی طرف بڑھنے لگے تھے اور میں انتہائی کم عرصے میں وہاں پہنچ گئی تھی، حالانکہ میرے گھر سے ندی کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے ابھی جال پھینکا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پورا بھر چکا تھا اور میں حیرانی سے یہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہا تھا کہ میں ان مچھلیوں کو اپنے گھر لے جاؤں۔ بازار میں تو کوئی لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر جا کر اگر پکاتی تو بشرا کی ساری باتیں میرے ذہن میں دوڑ گئی تھی، لیکن پھر اپنے بچوں کا خیال آتے ہی میں نے اپنے خوف کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ٹوکرا اپنے سر پر اٹھا کر گھر آ گئی تھی۔ بچے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ میں نے توا دوبارہ چولہے پر رکھا، لیکن آج میں نے ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیے تھے اور خود سے عہد کیا تھا کہ آج نہ کسی کے لیے دروازہ کھولوں گی، نہ مچھلیوں کو جلنے اور غائب ہونے دوں گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے مچھلی کو فرائی کرنے کے لیے جیسے ہی تیل کے اندر ڈالا تھا اور دوسری مچھلی اٹھانے کے لیے پرات کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ جو پہلی مچھلی میں نے توے میں ڈالی تھی وہ غائب ہو چکی تھی اور میرا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا، جس میں دوسری مسالہ لگی مچھلی تھی جس کی خوشبو چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا جیسے مچھلی دور جا کر گرے گی۔ لیکن اچانک میرے ہاتھ رک سے گئے تھے اور ان پر عجیب بھاری پن سا محسوس ہوا تھا اور بالکل میکانکی انداز میں آگے بڑھ کر جیسے میرا ہاتھ کسی نے تیل کے چند فاصلے پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ مچھلی شڑاپ کی آواز کے ساتھ تیل میں گر گئی تھی اور خوشبو کی ایک تیز لہر پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں تک کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو اور اس پر اپنا پورا دباؤ ڈال کر وہ بار بار مچھلی میرے ہی ہاتھ سے تیل میں ڈلوا رہا ہو۔ آخر کار پانچویں آخری اور بڑی مچھلی تیل میں ڈال کر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ ہلکا محسوس کیا تھا، میں فوراً سے اٹھی تھی اور بھاگ کر کمرے میں آ کر اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ میری ساس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی، راحیلہ، تم 2 دن سے عجیب سی حرکتیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ جاؤ جا کر مچھلی دیکھو، کل کی طرح جل جائے گی، ورنہ رہنے دو تم سے، اگر کھانا نہیں بنایا جاتا تو میں ہی جا کر دیکھاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی میری ساس کمرے سے باہر نکلی تھی، ان کی چیخنے کی آواز آئی تھی اور میں جیسے ایک دم سے ہوش میں آ گئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تھا تو توا الٹا پڑا ہوا تھا، تیل پورے میں بکھر چکا تھا اور مچھلیاں کہیں بھی نہیں تھیں۔ میں نے حیرانی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا اور انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف۔ خوشبو ابھی بھی چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی، لیکن مچھلیاں غائب تھیں۔ میں آگے بڑھی تھی اور اپنے پورے کانپتے وجود کے ساتھ اپنی ساس کو انتہائی دھیمی آواز کر کے کہا تھا، امی، جن زیادہ آیا ہوگا، وہ ساری مچھلیاں لے گیا ہوگا، اسی لیے میں ڈر رہی تھی۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ چولہے پر جلتی آگ ایک دم سے بجھ گئی تھی اور ہم دونوں اچھل کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے راحیلہ؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کا ہاتھ روک لیا تھا اور کہا تھا، دروازہ مت کھولنا، یہ بھوکا جن زیادہ ہوگا، ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو اپنی ساس کو مکمل طور پر سمجھا سکتی،
ہمارے باورچی خانے کی بند کھڑکی ایک دم سے کھل گئی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ ساتھ دھندلی سی روشنی نہ صرف میں نے بلکہ میری ساس نے بھی دیکھی تھی۔ وہ روشنی کا ہیولا ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھل رہا تھا، اور جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ دیکھ کر تو خوف کی ایک سرد لہر ہمارے پورے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مدھم سی روشنی کبھی ہلکی ہو جاتی، کبھی انتہائی تیز ہو جاتی، اور یہاں سے وہاں ناچ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو مچھلیاں میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، بالکل تازہ فرائی کی ہوئی، وہ ہوا میں معلق ادھر سے ادھر روشنی کے ساتھ باورچی خانے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے انوکھا اور بھیانک منظر تھا۔ میں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا تھا اور انہیں کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس کے بعد پوری رات ہم نے وہی کمرے میں بیٹھ کر گزار دی تھی۔ کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی کہ جا کر باورچی خانے کا حال دیکھ کر آئے۔ میری ساس سمجھ گئی تھی کہ مچھلیاں کہاں جاتی ہیں۔ میں نے انہیں بشرا کی زبانی ساری کہانی سنا دی تھی۔ اب ہم دونوں سر جوڑ کر بیٹھ چکے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آخر اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہوگا۔ میرا ذریعہ معاش تو مچھلیاں پکڑنا ہی تھا، بچ جانے والی مچھلیوں کو اپنے گھر لا کر اسے فرائی کرنا تھا۔ لیکن ہم نے تو خود اس گاؤں کی روایت کو توڑ کر اس بھوکے جنزات کو اپنے گھر کی راہ دکھائی تھی۔ لیکن اب اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی تھی، یہ انتہائی مشکل تھا، اور اسی سے متعلق ہم دونوں اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ دل کسی خدشے کے تحت زور زور سے دھڑکا چلا جا رہا تھا۔ میرا نام راہیلہ ہے، اور یہ میری زندگی کی سب سے انوکھی اور ڈراؤنی کہانی ہے۔ اس کہانی میں جا بجا پڑھتے ہوئے آپ کو خوف محسوس ہوگا، اور آپ خود کو اس کہانی کے اندر میرے ساتھ ہی محسوس کریں گے۔ آئیے میری زبانی میری کہانی سنتے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میرا تعلق بہت زیادہ امیر گھرانے سے تو نہیں تھا، لیکن گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی، اور کچھ قناعت پسندی ہمیں ورثے میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے میں اور میرا بھائی ہم دونوں انتہائی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ سب کچھ ہمارے والدین کی بدولت ہی ہو رہا تھا۔ میرے والدین چونکہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے دیکھ کر انہوں نے مجھے بیاہ دیا تھا۔ وڈیرے کا بیٹا جو اب میرے شوہر بن چکے تھے، ان کا نام اسد تھا۔ انہیں گاؤں کی زندگی پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے شہر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی تھی۔ شروع میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرے شوہر ایک اچھے انسان تھے، وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے، اور ان سے میرے 2 بچے بھی ہو چکے تھے۔ میری ساس بھی ایک نیک عورت تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کی بہت اچھی تربیت کی تھی، لیکن ان کی دولت نے انہیں دوسروں کی نظروں میں ایک مجرم سا بنا دیا تھا۔ کرپشن کا الزام عائد کر کے نہ جانے کیوں دشمنوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ دوسرے کرپٹ وڈیروں کی طرح میرے شوہر پر بھی کرپشن کا الزام آج لگا دیا گیا تھا، اور وہ الیکشن میں آگے نہ بڑھ سکے، اس لیے ان کے مخالفین نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ گاؤں میں دولت تھی، لیکن وہاں ہم جا نہیں سکتے تھے۔ مخالفین وہاں ہماری راہ تک رہے تھے کہ کب ہم وہاں جائیں اور ہمیں منو مٹی تلے دبا دیا جائے۔ اسی لیے میں نے اور میری ساس نے فوراً سے شہر سے ایک دوسرے گاؤں میں ہجرت کی تھی، جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہم بے یار و مددگار اپنی ساری دولت چھوڑ کر ایک دوسرے گاؤں میں آ بسے تھے۔ مجھے میرے والدین نے اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دلوائی تھی، لیکن ایک ساتھ 2-3 حادثوں کا یکے بعد دیگرے ہونا مجھے سب کچھ بھلا گیا تھا۔ والدین الگ گاؤں میں رہ گئے تھے، ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کہ جاتی تو نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتی بلکہ ان کی بھی۔ اس لیے کچھ عرصے کے لیے میری ساس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم روپوشی کی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب سب کچھ بہتر ہو جائے گا تو ہم دوبارہ اپنے گاؤں میں موجود زمینوں اور حویلی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ ہم اس گاؤں میں آ گئے تھے۔ وہاں آتے ہی مجھے محسوس ہوا تھا جیسے یہاں کے مکین تھوڑے سے الگ سے ہیں۔ مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ میرے شوہر شکار پر جاتے تھے تو کبھی کبھی مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے مچھلیاں پکڑنا سکھائی تھی۔ دوسرے گاؤں میں ہجرت کی وجہ سے مجھے مچھلی پکڑنے کا خیال آیا تھا کہ اس کو پکڑ کر بیچ کر میں پیسے کما سکتی ہوں اور وقتی طور پر ہی صحیح اپنے خاندان کا پیٹ پال سکتی ہوں۔ اسی سوچ کے ساتھ 2-3 دن وہاں رہنے کے بعد جب میں نے مچھلی پکڑی تھی
تو میرے ساتھ جو عجیب و غریب سے واقعات ہوئے تھے، اور آج بھی جب میں ان کو یاد کرتی ہوں تو میرے پورے وجود میں خوف کی ایک سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہی سارے واقعات پھر سے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں، اور میں کئی دن تک خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ زندگی بھی عجیب امتحان لیتی ہے، ایک طرف تو میرے شوہر کی وفات، دوسرا مخالفین کا ہمارے پیچھے لگ جانا، اور دوسری طرف یہ واقعہ۔ یہ سب کچھ میرے ذہن پر کافی زیادہ اثر انداز ہوا تھا، اور مجھے بہت عرصہ لگا تھا ان واقعات سے نکلنے میں۔ آئیے سنتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگلی صبح جیسے تیسے میں نے ہمت کی تھی اور اپنی ساس کو بچوں کے پاس چھوڑ کر اللہ کا نام لے کر میں باورچی خانے میں آئی تھی، تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہاں وہی مچھلی کے کانٹے جا بجا بکھرے ہوئے تھے اور ان پر چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ مجھے دکھ بھی ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ وہ کانٹے سمیٹ کر پھینک آئی تھی اور باورچی خانہ دھونے لگی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ نہ مجھے مچھلیاں پکڑنے جانا ہے، نہ مجھے مچھلی پکانی ہے، بلکہ اس بات کا صحیح سے کوئی حل نکالنا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات تو پتہ چل گئی تھی کہ اس گاؤں میں مچھلی پکانے پر پابندی عائد ہے۔ یہاں یہ مشہور تھا کہ یہاں جنگل کے قریب ایک بھوکا جن زادہ رہتا تھا، اور جیسے ہی کسی گاؤں میں مچھلی پکتی تھی اس گھر کے پیچھے لگ جاتا تھا، انہیں روز مچھلیاں پکانے پر مجبور کرتا تھا، اور نہ پکانے کی صورت میں انہیں دھمکی دیا کرتا تھا، اور کئی دن تک ان کے گھر میں دوسری تمام چیزیں بھی غائب ہو جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات سارے گاؤں والوں کے علم میں آ گئی تھی، اور تمام گاؤں والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شرارتی جنزادہ جو کافی حد تک دیکھنے میں ڈراؤنا ہے اور لوگوں کو کافی بار اپنی اصل شکل کے ساتھ دیکھ کر ڈرا بھی چکا ہے، اسے یہاں گاؤں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج کے بعد کسی بھی گاؤں میں مچھلی نہیں پکائی جائے گی، اور مچھلی پکانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس جنزادے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے جن کا ذریعہ معاش مچھلی پکڑ کر بیچنا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد اور اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اس دیو ہیکل جنزاد سے بچنے کے لیے یہی اصول نکالا تھا، اور تمام لوگ اس اصول پر صحیح معنوں میں کاربند تھے۔ یہ بات مجھے اپنی پڑوسن بشرا سے پتہ چلی تھی، جو تھوڑے ہی دنوں میں میری دوست بن گئی تھی، اور جب میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا بتایا تھا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ اب تم میرے گھر مت آنا، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ دیو ہیکل ڈراؤنا اور انتہائی شرارتی جنزادہ میرے پیچھے بھی لگ جائے گا اور مجھے بھی تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی، کیونکہ میں پہلے بہت سے لوگوں سے سن چکی ہوں کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا دکھتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور یہاں تک کہ حملہ بھی کر دیتا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی تھی، اور جیسے تیسے کر کے ڈرتے ڈرتے آگے پیچھے دیکھ کر میں نے اپنے گھر میں قدم رکھ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کھیتی باڑی کر لوں گی، لیکن اب مچھلی پکڑنے سے میں نے توبہ کر لی تھی۔ لیکن کیا میرے توبہ کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حالات پہلے سے زیادہ بگڑ چکے تھے۔ اس جنزادے کو میں نے لا علمی میں مچھلی پکا کر اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ اب اس سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اپنے شہر سے گاؤں ہجرت کے دوران جو پیسے میں اپنے ساتھ پوٹلی میں بھر کر لائی تھی، آج صبح مجھے اس پوٹلی کی ضرورت تھی۔ گھر کا ساز و سامان ختم ہو چکا تھا، میں نے پورا گھر چھان مارا تھا، لیکن وہ پوٹلی مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے میری سب سے قیمتی متاع چھن گئی ہو، اور ایسا ہی تھا، میری سب سے قیمتی متاع چھن گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی یہ سب اس بھوکے جنزادے کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ میرے سر میں بھی شدید درد تھا کہ جب سے میرا خوف کے مارے نہ سونا تھا، راتوں کی میری نیند ہی اڑ گئی تھی، اور میں بہت مشکل سے سو پاتی تھی۔ سو بھی جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بار بار گہری نیند سے مجھے جگا کر باتیں کرنے لگتا ہے۔ میری ذہنی حالت کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، لیکن میں کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ جگہ جگہ مجھے دھندلی روشنی کے آثار نظر آتے ہیں، کبھی کوئی ہیولا سا سایہ سا نظر آتا ہے جو ادھر سے ادھر پورے گھر میں اچھلتا رہتا تھا، اور میں لاکھ نظر انداز کرنے کے باوجود بھی اسے اپنے آس پاس اچھی طرح محسوس کرتی تھی۔ اب تو میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ اگر کوئی بچہ بھی میرے پاس سے گزر کر جاتا تھا تو میں کافی دیر تک وہیں کھڑی رہ کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کا کام سر انجام دیتی رہتی تھی۔ زندگی پہلے ہی مشکل تھی، اب اور زیادہ مشکل ہو گئی تھی، لیکن اب میں مزید کچھ اور مشکلوں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بھوکے جنزادے کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ اس مقصد کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب سوچی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو آواز دے کر آواز بلند کہا تھا، آج میں مچھلی پکڑنے جا رہی ہوں، رات کو میں بہت بڑی دعوت کروں گی، اس لیے آپ بچوں کو تیار کر لیجئے گا۔ آج رات کو ان کی ماں انہیں مچھلی ضرور کھلائے گی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تھا جیسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہو، لیکن اب میں اپنے ڈر کو پیچھے چھوڑ کر اس بھوکے جنزادے کو، جو نظر تو نہیں آتا تھا لیکن اس قدر خوف میں مبتلا کرتا تھا کہ سانس لینا دو بھر ہو جاتا تھا، میں اسے سبق سکھانا چاہتی تھی۔ میں ندی کنارے آ گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں میرا جال مچھلیوں سے بھر گیا تھا۔ انہیں اپنے کندھے پر لاد کر میں فوراً گھر آ گئی تھی۔ اس عرصے میں شام ہو چکی تھی۔ شام کو میں نے زور زور سے اپنے بچوں سے کہا تھا، بیٹا آج تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے، آج تمہاری ماں مچھلیوں پر مچھلیاں پکاتی چلی جائے گی۔ ابھی میں نے یہ آواز دی ہی تھی کہ کھڑکیاں زور زور سے کھلنے بند ہونے لگی تھی اور میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھوکا جنزادہ خوشبو سونگھ کر میرے گھر میں قدم رکھ چکا ہے۔ لیکن اب میں نے اپنے دل کو بہت زیادہ سمجھا لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں ایسے ہی ڈرتی رہی تو وہ مجھے ڈراتا رہے گا، اور اگر میں اسے ڈرانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یہ مجھے کبھی بھی نہیں ڈرا پائے گا۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ خوف محسوس تو ہو رہا تھا، لیکن خود کو یہ ثابت بھی کرنا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ یہاں تک کہ اس بھوکے جنزادے کو، جو نہ صرف میرے گھر کی مچھلیاں کھا جاتا تھا، اب پیسے بھی چرانے لگا تھا، سبق سکھانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے آس پاس تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہونے لگا تھا، جو کبھی کمر پر محسوس ہوتا تو کبھی چہرے پر، یعنی وہ ارد گرد ہی موجود تھا، مچھلی چرانے کے چکر میں گھوم رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں اسے کہا، تم گھوم کیوں رہے ہو؟ آؤ یہاں بیٹھ کر کھاؤ۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، بلکہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں مچھلیاں کھانے آتے ہو، اس لیے میں تمہارے لیے بھی پکا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرے برابر میں آ کر کوئی بیٹھ گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس کی عجیب گہری سانسوں کی آواز مجھے اپنے کانوں میں دھک دھک کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل تو بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے حلق سے نکل کر باہر آ جائے گا، لیکن میں نے خود کو مضبوط بنایا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ بھی ہلکے ہلکے سے کانپ رہے تھے، لیکن اپنی گرفت مضبوط رکھ کر میں نے ان کی کپکپاہٹ بھی روکی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ جب مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا کہ کوئی میرے برابر میں بیٹھ چکا ہے تو میں نے ایک دم سے توا ہٹا دیا تھا اور آگ میں اپنے ہاتھ میں بھری مرچی ڈال دی تھی، یہاں تک کہ اس کی تیز خوشبو میری ناک میں چڑھ گئی تھی اور میں بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ لیکن میرا تجربہ کامیاب ہو گیا تھا، اور میرا یہ تجربہ مجھے ایک عامل نے بتایا تھا۔ میں چپکے سے ان کے پاس گئی تھی، میں نے ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب جنزادہ مچھلیوں کی خوشبو سونگھ کر تمہارے گھر میں آئے گا تو تم یہ مرچیاں آگ میں ڈال دینا۔ میں نے ویسا ہی کیا تھا۔ اچانک سے مجھے چیخنے کی آواز آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے چلا رہا ہو، چیخ رہا ہو اور جل رہا ہو۔ میں فوراً سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے اس گھر سے بھگا دیا۔ اب اگر تم مچھلیاں پکاؤ گی بھی تب بھی میں نہیں آؤں گا۔ تم نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، اب میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ آواز اس قدر گرجدار، زوردار اور خوفناک تھی کہ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور باقاعدہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میرا تجربہ تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے نقصان پہنچانے کا کہہ گیا تھا۔ اب میرا دل اسی نقصان کے اندیشے میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ ویسے بھی مخالفین بھی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور اب میں اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کروں گی؟ یہ سوچ میرے ذہن میں آتے ہی میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میری ساس نے مجھے دلاسا دیا تھا اور کہا تھا، اللہ کا ذکر پڑھ کر ان پر پھونکو گی تو کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ انسان ہوں یا شیاطین۔ یہ سن کر میں فوراً سے اٹھی تھی اور اذکار کی کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سارے اذکار پڑھ کر نہ صرف خود پر بلکہ بچوں پر اور ساس پر بھی پھونک دیے تھے۔ یہ عمل کرتے ہی مجھے اپنے ذہن پر پڑا بوجھ بالکل ہٹا سا محسوس ہوا تھا، اور میں نے خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کیا تھا۔ یہاں تک کہ اچانک سے ہمارے گھر کی ساری کھڑکیاں دروازے آپس میں ٹکرانے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہو،
اور وہ طوفان زوردار انداز میں گول چکر سا بن کر پورے گھر میں گھوم رہا ہو اور پورے گھر کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو۔ میں نے اور میری ساس نے بچوں کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے مچھلیاں پکا کر اس بھوکے جنزاد کو اپنے گھر کی راہ دکھا دی تھی۔ وہ نہ صرف مچھلیاں غائب کر دیتا تھا، میرے بچوں کو بھوکا سونا پڑتا تھا، بلکہ وہ میرے جمع شدہ پیسے بھی اس نے غائب کر دیے تھے جو میرے آگے بہت کام آنے والے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ عمل کرنے کا سوچا تھا، اسی لیے میں نے اس کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اب وہ بالکل بپھر چکا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر ہم نے گہری ضرب لگا دی ہو اور بہت برا وار کر دیا ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے تھا، لیکن چونکہ ہم نے اذکار پڑھے ہوئے تھے تو ہم بچ گئے تھے، یہاں تک کہ کافی دیر تک گھر کی کھڑکیاں دروازے تیز ہوا کے ساتھ زور زور سے آپس میں ٹکرانے کے بعد ایک ساتھ ساکت ہو گئے تھے اور بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اس بات کو پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مچھلی پکا کر دیکھی جائے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ اس کے لیے میں نے اذکار پڑھ کر گھر کی حفاظت کے خیال سے پھونک مار دی تھی اور مچھلی پکڑ کر لے آئی تھی۔ میں نے مچھلی پکانا شروع کر دی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس دن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بچوں نے پیٹ بھر کر مچھلی کھائی تھی اور بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے پورے گاؤں میں بتا دیا تھا کہ اب بھوکا جنزادہ ہمیں کبھی بھی تنگ کرنے نہیں آئے گا اور وہ اب مچھلی پکا سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف پکا سکتے ہیں بلکہ مچھلی فروخت بھی کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میری بات سن کر وہ لوگ حیران ہوئے تھے اور آزما کر بھی دیکھ لیا تھا۔ اب اس گاؤں کی روایت ختم ہو گئی تھی، اصول ٹوٹ گئے تھے، مچھلی پکانا عام بات ہو چکی تھی۔ تمام لوگ خوش ہو گئے تھے۔ ہر کوئی مجھ سے آ کر وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن میں اس بات کو راز رکھنا چاہتی تھی اور کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ بس مسئلہ حل ہو گیا تھا، یہ بات کافی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ایک بہت بری شامت کو دعوت دے دی ہے اور میں پچھتانے والی ہوں۔ اپنے اس فیصلے پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہونے والی ہوں۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات کو بچوں سے خوب ساری مستی کرنے کے بعد میں سو گئی تھی اور صبح اٹھی تھی تو میرا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ میرے بچے وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا تھا، یہاں تک کہ پورے گاؤں کے گھر دیکھ لیے تھے، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ میں اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ میں خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی کہ میں نے اس بھوکے جنزادے کو للکارا تھا، اس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو رات کو سوتے وقت اذکار پڑھنا ہی بھول گئی تھی، اسی وجہ سے میرے بچے غائب ہو چکے تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے، کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ رو رو کر میں نے برا حال کر لیا تھا۔ گاؤں والے میرا حال دیکھ کر انتہائی غمگین اور رنجیدہ تھے۔ اسی اثنا میں کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ کھوجی کی مدد سے مجھے ان کے پاؤں کے قدم دیکھنے چاہیے، اور مجھے اس کا مشورہ پسند آ گیا تھا۔ میں نے کھوجی کی مدد لی اور پاؤں کے قدموں کے نشانات کے ذریعے میں نے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل غور تھی کہ پاؤں کے قدموں کے نشانات کی جگہ بچوں کے نشان نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے بڑے بن مانس کے پاؤں کے نشانات جتنے نشانات تھے۔ یہ نشان دیکھ کر تو میں ڈر گئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ٹھکانے کو ڈھونڈ نکالا تھا جہاں ممکنہ طور پر میرے بچے رکھے گئے تھے۔ یہ ایک بہت ویران سنسان جنگل تھا جہاں کبھی کسی ذی روح کا دخل نہیں ہوا تھا، کبھی کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وہاں ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا، وہیں میرے بچے موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ چیخ مار کر میرے پاس آئے تھے، لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اچانک سے پورا جھونپڑا ہلنے لگا تھا اور اس قدر زور سے ہلا تھا کہ وہ کھوجی تو ڈر کر دور بھاگ گیا تھا، لیکن میں کیسے بھاگ سکتی تھی؟ میں ایک ماں تھی، میں اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنی آغوش میں بھر لیتی، ایک طرف انگلی اٹھا کر انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا اور ان کی حالت دیکھ کر میرے اپنے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں، اور اس جنزادے کی وہ آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے میرا نقصان کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہارا نقصان کروں گا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے بچوں کی انگلی کے اشارے کی طرف پلٹ کر جیسے ہی دیکھا تھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی
کہ وہاں وہی چوغے والا آدمی موجود تھا جس نے اپنا پورا منہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس قدر لمبا تھا اور چوڑا تھا کہ ایسا شخص میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا منہ چھپا ہوا تھا لیکن اس کی جسامت عجیب سی تھی۔ اس کی وہ انگوٹھی بری طرح چمک رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک میری آنکھوں میں گھسی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے بچوں کو اپنے پیچھے چھپا کر اس سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے پورے گاؤں والوں کو تنگ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے تمہیں بھگایا تو اب تم میری جان کے در پہ ہو اور میرے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تم آخر یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی اس کے علاوہ کہ تم ہماری جان چھوڑ دو، ہم گاؤں والوں کی جان چھوڑ دو، ہمیں چین سے رہنے دو۔ ہم تو ویسے ہی بہت مشکل سے یہاں رہنے آئے ہیں، ہمارے مخالفین ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم سید ذوالفقار کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تم سے۔ میری یہ بات سنتے ہی اچانک سے جھونپڑا ہلنا بند ہو گیا تھا اور انگوٹھی کی چمک بند ہو گئی تھی۔ وہ چوغا آہستہ آہستہ اس کے منہ سے ہٹ گیا تھا اور اس لمبے چوڑے انسان کی جگہ ایک بزرگ نے لے لی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے چکر سے آ گئے تھے اور جسم پر بھاری بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ میرے بچے بھی سہم کر وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا تھا اور ایک طرف بیٹھنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ بزرگ میری طرف بڑھے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ میری طرف جوڑ کر کہا تھا، ہمیں معاف کر دینا بیٹی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہم سید ذوالفقار کے ہاتھوں بیعت کیے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم ان کے خاندان کی بہو ہو۔ یہ جنزادہ ہمارے خاندان سے ہے لیکن یہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانا اس کا شیوا ہے۔ اس نے زبردستی مجھ سے طاقت حاصل کی تھی تاکہ تم سے بدلہ لے سکے، لیکن اب تمہارے بتانے کے بعد میں نے اسے قید کر لیا ہے اور سزا دے دی ہے۔ آئندہ وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ بزرگ نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، تم اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ راستے میں اندھیرا ہوگا، یہ روشنی جلا دینا، یہ روشنی خاص روشنی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمام جنزادے تم سے دور بھاگ جائیں گے اور جانور بھی دور ہو جائیں گے اور تم بآسانی اپنے گاؤں پہنچ جاؤ گی۔ وہاں جاؤ گی تو خوشخبری تمہاری منتظر ہوگی۔ میں نے ان بزرگ کی بات مان لی تھی اور ہاتھ میں لالٹین پکڑے اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں گاؤں پہنچ گئی تھی۔ میرے پورے پاؤں شل ہو گئے تھے اور زخمی ہو چکے تھے، لیکن میں بحفاظت پہنچ چکی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میں سجدے میں گر گئی تھی۔ جیسے ہی لالٹین کو زمین پر رکھا تھا وہ ایک عجیب سی گٹھری میں بدل گئی تھی، اور جب میں نے اس گٹھری کو کھولا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان بزرگ نے مجھے اپنے آباء و اجداد کی عزت کی بدولت سکوں سے نوازا تھا۔ اب ہمارے دن بدل گئے تھے، ہمارے دن پھر گئے تھے اور مجھے امید تھی کہ گاؤں سے بھی کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور آئے گی۔ میں نے اپنی ساس کو سارا قصہ کہہ سنایا تھا، اور جب دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پر اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی تھی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہاں وہی چوغے والا انسان موجود تھا۔ اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا تھا، اے انسان زادی، تجھے میں نے بہت زیادہ شرارتوں سے نقصان پہنچایا۔ حالانکہ میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور جن زادوں کے اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، لیکن میرے اوپر شر غالب آ گیا تھا اور میں نے تمہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے میں اب تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اس گاؤں کو چھوڑ کر جانے والا ہوں اور اب میں کبھی دوبارہ اس گاؤں میں نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں ایک سفوف دیتا ہوں، وہ سفوف تم سونگھ کر ہوا میں اڑا دینا، اس کے ہوا میں اڑتے ہی تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا تھا اور دھندلی سی روشنی ہوا کے دھوئیں میں بدل کر اس دروازے سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب میرے ڈر پر میں نے قابو پا لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے سفوف سونگھ کر اڑایا تھا تو تھوڑی ہی دیر بعد میرا پرانا ملازم ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ راہیلہ بی بی چلو، امتحان ختم ہو گیا ہے، صاحب کے قاتلوں کو سزا مل گئی ہے اور اب ہم گاؤں واپس جانے والے ہیں، وہاں جا کر ہم سکون سے رہیں گے۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گئی تھی۔ میں نے ان سکوں سے صدقہ خیرات کیا تھا، سامان باندھا تھا اور ہم اپنے شہر میں واپس آ گئے تھے، جہاں ہم پہلے بھی رہا کرتے تھے۔
لیکن اب میری ایک عادت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ہر روز مچھلی پکاتی تھی اور دور مچھلی لے جا کر ہمارے گاؤں کے پیچھے بنے جنگلات میں چھوڑ آتی تھی۔ نہ جانے کیوں جنزاد کے جانے کے بعد مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے اس گاؤں سے ہی دور بھگا دیا تھا۔ اسے سزا ملی تھی، لیکن میں 2-3 روز گزرنے کے بعد جب وہاں جاتی تھی دیکھنے کے لیے تو مچھلی غائب ہوتی تھی، اور ایک بار تو سونے کا ایک سکہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں مسکرا دی تھی کہ وہ جنزاد میری اس عادت پر خوش ہو گیا تھا اور اس نے مجھے مسکرا کر انعام سے نوازا تھا۔ وہ گاؤں سے تو چلا گیا تھا، لیکن اسے چونکہ مچھلی بہت پسند تھی اس لیے وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی آ گیا تھا۔ اور جب میں نے اپنی عادت بنا لی تھی اور اپنی پکائی ہوئی مچھلی جنگل میں چھوڑ کر آتی تھی تو اس نے تھوڑے سے تردد کے بعد وہ قبول کرنا شروع کر دی تھی۔ اب تو یہ میری عادت بن چکی تھی۔ میں روز مچھلی پکاتی تھی اور وہاں پر رکھاتی تھی اور وہ اسی وقت غائب ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایک مسلمان جنزادہ ہی تھا، لیکن اپنی شرارتوں کی وجہ سے اس نے سزا پائی تھی اور سدھر گیا تھا، نقصان پہنچانا بند کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے خوشی اور کس بات کی ہو سکتی تھی کہ میری بدولت ایک جنزادہ سدھر گیا تھا اور اس نے انسانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے مسئلے بھی حل ہو چکے تھے، مخالفین کو منہ کی کھانی پڑی تھی، میرے شوہر کے قاتلوں کو سزا ہو گئی تھی اور ہمیں انصاف مل گیا تھا۔ اب اگلے الیکشن میں اسمبلی میں کھڑی ہونے والی تھی اور میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب انسانوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دوں گی۔ میں الیکشن جیت گئی تھی، لیکن میں نے اپنی وہ عادت آج تک نہیں چھوڑی ہے۔ بہت سی مصروفیات کے باوجود مجھے مچھلی پکا کر اس جنگل میں رکھ کر آنا نہیں بھولتا۔ اب وہ مجھے اپنے گھر کے فرد کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔